بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 10 عظیم المرتبت صحابہ میں شمار ہوتا ہے جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ اصحاب عشرہ مبشرہ کے عظیم الشان لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بنت خطاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فطرت صالح سے نوازا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مشرف با اسلام ہو گئیں اور یوں دونوں میاں بیوی اللہ کے ان پاک بندوں میں شامل ہو گئے جنہیں حق تعالیٰ نے سابقون والاولون کا خطاب دے کر کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی تھی۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بنت خطاب سے پہلے صرف 26 آدمی ایمان لائے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما 27ویں مسلمان تھی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہما 28ویں مسلمان۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہما اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میاں بیوی کو قرآن حکیم سے والہانہ عشق تھا۔ وہ کلام الہی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہما کو وقتاً فوقتاً اپنے گھر بلاتے رہتے تھے۔ حق کے نام لیواؤں کے لیے یہ سخت ابتلا کا دور تھا۔ مشرکین قریش اہل حق پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں شرافت اور انسانیت کی حدیں پھلانگ گئے تھے، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چند جان نثاروں کے ہمراہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر پناہ گزین ہو گئے تھے جو کوئی صفا کے دامن میں ایک وسیع اور محفوظ احاطہ تھا۔ اس وقت تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شجاع بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما رشتہ میں ابو جہل کے پانجے ہوتے تھے۔ ان کی والدہ ابو جہل کی چچا زاد بہن تھی اور شجاعان قریش میں شمار ہوتے تھے۔ ابو جہل نے انہیں سخت اشتعال دلایا یہاں تک کہ وہ تلوار کھینچ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اس کام کو میں انجام دوں گا۔ یہ کہہ کر شمشیر بدست حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاق سے راستے میں ان کے قبیلہ کے ایک صاحب حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہما بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مل گئے۔ وہ دولت ایمان سے بہریاب ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اور دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے پوچھا اے عمر کدھر کا قصد ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بس آج اس شخص کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے دین میں کیڑے ڈالتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عمر خدا کی قسم تمہارے نفس نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑیں گے؟ مجھے کسی کا خوف نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی سابی ہو گئے ہو، کیوں نہ پہلے تمہارا ہی سر اڑا دوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تم مجھ کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر والوں کی تو قتل۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے کون سے گھر والے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانگی سے پوچھا تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید جو دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نعیم رضی اللہ عنہ کی باتیں سخت سن کر سخت غصہ آیا۔ سیدھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن الارت بھی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے اور دروازہ اندر سے بند کر کے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت قرآن کی آواز سنی تو ان کا غصہ اور بڑا اٹھا
دروازے پر زور سے دستک کی۔ تینوں پر پرستاران حق سمجھ گئے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو گھر کے پچھلے حصے میں چلے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام پاک کی اجزاء جلدی سے کہیں چھپا کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا، یہ کیسی گنگناہٹ تھی جو ابھی میں نے سنی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے کچھ نہیں سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غضبناک ہو کر بولے، نہیں میں نے سنا ہے، خدا کی قسم مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، میں تمہیں اس حرکت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے، ان کے لمبے بال پکڑ کر زمین پر دے مارا اور پھر بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شور کو پٹتا دیکھ کر بےتاب ہو گئیں اور بھائی کے ہاتھ سے انہیں چھڑانے کے لیے آگے بڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش غضب میں آ کر لکڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دے ماری، جس سے وہ لہو لوہان ہو گئی، لیکن استقلال کا یہ عالم تھا کہ اسی حالت میں بولی، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اسلام کا نقش ہدایت ہمارے سینے سے کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما خون میں نہائی ہوئی بہن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مبہوت ہو گئے، ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، بولے، اچھا تو جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ تم اس کو ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ میں اسے پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اب کچھ امید بندی کہ شاید ان پر کلام الہی کا اثر ہو جائے۔ انہوں نے کہا، ہم خدا کا کلام پڑھ رہے تھے، جب تک تم غسل کر کے بدن پاک نہ کرو اس کلام پاک کو نہیں چھو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے اوراق لا کر سامنے رکھ دیے۔ اس وقت سورۃ طٰہٰ ان کے سامنے آئی، اسے ہی پڑھنا شروع کیا۔ ابھی بسم اللہ الرحیم ہی پڑھی تھی کہ جسم پر لفظ دل سے کفر و شرک کی ظلمت جھنسنے لگی، جوں جوں تلاوت کرتے جاتے تھے ان پر رقت طاری ہوتی جاتی اور پھر بے اختیار کلمہ شہادت ان کی لبوں پر مچل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن الارت جو اندر چھپے ہوئے تھے اب باہر نکل آئے اور مسرت بھرے لہجے میں کہا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مبارک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ہی دعا مانگی تھی کہ الہی عمر بن الشام یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب میں سے جس کو تو چاہتا ہے اسلام میں داخل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت انکساری کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جلد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ دروازے پر دستک دی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولنے میں تأمل کیا۔ شیر خدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آ گیا، انہوں نے تلوار سونت لی اور کہا، عمر آتا ہے تو آئے، اگر اس کی نیت نیک نہیں تو خدا کی قسم اس کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بے تابانہ اندر داخل ہوئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمر کس نیت سے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال نبوت سے کپ کپا اٹھے، سر جھکا کر نہایت دھیمے لہجے میں کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرط مسرت سے بے خود ہو گئے، پھر اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اولین کے ساتھ مدینے پہنچے اور حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام کیا۔ ہجرت میں ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی۔ کچھ عرصہ بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کرائی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک زرقی انصاری کا اسلامی بھائی بنایا۔ اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے درجات مزید بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے پاک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔